السلام علیکم ناظرین، کافی وتھ تیسر کی آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم پاکستان کا سب سے سلگتا ہوا موضوع لے کر آئے ہیں جو رائٹ ونگ کے لیے اگر ریڈ لائن کی حیثیت رکھتا ہے تو وہ لیفٹ ونگ یعنی سیکولر اور لبرل طبقے کے لیے وہ گرین لائن کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، میری مراد آج کے ٹاپک میں قانون توہین رسالہ 295C سے ہے، جس کے بارے میں مختلف قسم کے بیانیے کھڑے کیے جا چکے ہیں۔ اس میں سے آج ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ کیا یہ قانون انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے؟ پھر لیفٹ ونگ کی طرف سے ایک بہت بڑا اعتراض اس پہ کھڑا کیا جا چکا ہے کہ کیا یہ قانون موب لنچنگ یعنی ہجوم کی ثقافت کو پیدا کر چکا ہے، اور کیا خود ہی ہجوم انصاف کرے گا آئندہ چل کے بھی؟ اس طرح کے بہت ہی اہم سوالات ہیں جن کے بارے میں آج ہم حقائق کے آئینے میں غیر جانبدار ہو کر انشاءاللہ ان سوالات کو لیں گے اور ان کے گہرائی میں اتر کر ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسی موضوع کے لیے آج میرے مہمان ہیں مولانا منیر احمد علوی صاحب۔ السلام علیکم منیر احمد صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں منیر احمد علوی صاحب کا تعارف آپ سے کراتا چلوں۔ مولانا منیر احمد علوی صاحب شبان ختم نبوت کے نائب امیر ہیں اور السعادہ انٹرنیشنل کے فاؤنڈر ہیں، الرباط فورم کے بھی فاؤنڈر ہیں، اور بیت العتیق ایک آرفنیج ہے اس کے بھی یہ فاؤنڈر ہیں۔ بہت سی کتابیں لکھ چکے ہیں، درجنوں کتابوں کے رائٹر ہیں، جس میں سے پاکستان میں 2 کتابیں بہت نیشن وائڈ مشہور ہو چکی ہیں، جس میں سے احمدیت اسلام کیوں نہیں اور دوسری کتاب ہے حقوق جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ٹاپک قانون توہین رسالت پر منیر صاحب ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں۔ پاکستان کی تمام بڑی بار کونسلز میں جو وکلاء کی ہیں اس میں یہ کئی سالوں سے ان سوالات کے جوابات دیتے آ رہے ہیں، تو اس لیے آج ہم نے ان کو مدعو کیا ہے۔ منیر صاحب، آر یو ریڈی ٹو فیس دا فائر؟ یس ریڈی، یس سر، ٹروتھ نیور فیئرز دا فائر۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب آج کا ہمارا جو پروگرام ہے بہت ہی ایک زبردست قسم کا ہوگا۔ پہلا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان میں ایسا ہی ایک بلاسفیمی کا واقعہ ہوا اور اس میں موب لنچنگ ہوئی، اور اس میں جو ہجوم تھا اس نے خود ہی اپنے ہاتھ میں انصاف لے لیا اور فیصلہ کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر انٹرنیشنل میڈیا میں BBC کی میں نے آرکائیوز میں جا کے پڑھا، اس کے ڈوچے ویلے میں پڑھا، اور وائس آف امریکہ اردو ان میں میں جا کے پڑھا، تو BBC اردو اور وائس آف امریکہ اردو جو ہے ان دونوں کی خبریں تقریباً ایک جیسی تھی۔ وہی میں پہلا سوال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ انہوں نے یہ کوٹ کیا ایمنسٹی انٹرنیشنل کے اعداد و شمار کو کہ 1994 سے لے کر پاکستان میں اور اس آج تک کوئی 69 کے قریب لوگوں کو قتل کیا گیا ہے اس توہین رسالت کی وجہ سے۔ ساتھ انہوں نے آگے دونوں ہی اخبارات نے پاکستان کے ایک انسانی حقوق کے ایک بہت بڑے عہدیدار کی کو کوٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کیسز میں جب جاتے رہتے ہیں جیلوں میں تو ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں جو کہ اس بے گناہ اس میں پھنس جاتے ہیں اس قانون کے تحت۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت سے بے گناہوں کے انہوں نے اپنے تاثرات اور ان کے واقعات بیان کیے، وہ بھی اس خبر کا حصہ تھے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تیسر صاحب، جی، 70 لوگ ہوں یا 700 لوگ قتل ہوئے ہوں، سوال بنیادی یہ ہے کہ BBC اور اس طرح کے دیگر اداروں نے جو خبر دی ہے، اس خبر سے مقصود کیا ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، کیا چاہتے ہیں وہ اس خبر سے؟ دیکھیں منیر صاحب، ایجنڈا تو سائیں جانے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے میڈیا کا سائیں تو یہود ہے، جی، لیکن جو بظاہر ہم سب کے سامنے ہے وہ یہی ہے کہ امن چاہتے ہیں وہ، اور انسانی حقوق کی پاسداری چاہتے ہیں۔ تیسر صاحب، معذرت کے ساتھ ایجنڈا اصل میں یہ نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر یہی ایجنڈا ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ جو کچھ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ مذہب کی بنیاد پہ کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ امن اور انسانیت کے دعوے دار یہ وہاں اپنا ایجنڈا لے کے کیوں نہیں پہنچے؟ برما کے اندر آپ کے سامنے احوال ہیں کئی دہائیوں پر مشتمل مذہب ہی کی بنیاد پر، جی بالکل، وہاں بھی مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ظلم زیادتی ہوئی، تو یہ امن کے دعوے دار، انسانیت کے خیر خواہی چاہنے والے وہاں اپنے ایجنڈے کے ساتھ کیوں نہیں پہنچے؟ پھر آپ شام کی صورتحال کو جانتے ہیں، ابھی جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں وہ دل ہلا دینے والی ہیں، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ ایجنڈے والے وہاں کیوں نہیں پہنچے؟ ابھی آپ غزہ کی صورتحال کو دیکھ لیں، کس قدر ظلم ہے، کس قدر انسانیت کی تذلیل ہے، بالکل ایسے۔ تو یہ امن کے دائی، انسانیت کے خیر خواہ اپنے اس ایجنڈے کو لے کر وہاں کیوں نہیں پہنچے؟ تیسر صاحب، معذرت کے ساتھ، ایجنڈا امن اور انسانیت نہیں ہے، اصل ایجنڈا قانون ناموس رسالت کا خاتمہ ہے، اصل ایجنڈا ملک پاکستان میں انتشار اور لا اینڈ آرڈر کے مسئلے کو پیدا کرنا ہے۔
اصل ایجنڈا یہ ہے۔ اور جو دوسرا سوال تھا کہ وہ وہاں جیلوں میں بے گناہوں کے جو انٹرویوز آتے ہیں ہمارے انسانی حقوق کے پاسداروں کے ذریعے، اس پہ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں تیسر صاحب، اس وقت ہم لاہور شہر میں ہیں جی، تو لاہور شہر کی آبادی 1.5 سے 2 کروڑ ہوگی۔ یہی سننے میں آ رہا ہے۔ اس 1.5 سے 2 کروڑ کی آبادی میں قتل کے مقدمات زیادہ ہیں یا توہین مذہب کے؟ نہیں جی، یہ تو کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ توہین جو مذہب تو شاید کبھی ایک آدھا سالوں بعد آتا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ چوری کے مقدمات زیادہ ہیں بہت زیادہ۔ یا توہین مذہب کے؟ نہیں، کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ پھر ڈکیتی ہے، اجتماعی زیادتی ہے، ظلم ہے اور دیگر مقدمات ہیں، جی، وہ زیادہ ہیں یا توہین مذہب کے؟ توہین مذہب توہین تو کم ہی ہوتا مذہب ہے۔ کے کیس کم ہیں، جی، وہ سال میں کوئی 1-2 واقعات ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن قتل کے اور دیگر مقدمات زیادہ ہیں۔ آپ جیلوں میں چلے جائیں، اگر 4000 قیدی ہیں تو آپ کو ان میں بمشکل کوئی 10 قیدی توہین مذہب کے عنوان پر قید میں نظر آئیں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ امن کے دعوے دار ہیں اور امن ہی چاہتے ہیں، انسانیت کی خیر خواہی چاہتے ہیں، تو یہ ان 10 کے علاوہ باقی قیدیوں سے کیوں نہیں ملے؟ اور یہ بات بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جیل میں جو قید ہیں وہ ہر بندہ مجرم نہیں ہے، ملزم بھی ہیں، کچھ نہیں تو 1/3۔ آدھے تو بے گناہ ہی ہوں گے جی۔ چلو آدھے بے گناہ نہیں، میں کہتا ہوں چلو آپ 10% بے گناہ لگائیں، ٹھیک ہے جی۔ 4000 میں سے 400 لوگ اگر بے گناہ ہیں تو وہ جوان جو 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، جس کو جی، قتل کے مقدمے میں پھنسایا گیا بالکل۔ اور اب وہ اپنی زندگی وہاں گزار رہا ہے، پیچھے بہنیں ہیں، تو یہ انسانیت اور امن کے دعوے دار، انسانیت کے خیر خواہ اس کے پاس کیوں نہیں گئے؟ یہ صرف اور صرف توہین مذہب کے مجرم، توہین رسالت کے مجرموں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ بہت اور اہم سوال ہے۔ پھر یہ بات بھی آپ دیکھیں، ان کا مقدمہ کیا ہے، مدعا کیا ہے، بات کیا کر رہے ہیں کہ ہم مجرم کے پاس خود گئے، بالکل۔ ہم نے ان سے بات چیت کی تو پتہ چلا کہ وہ مجرم نہیں ہے۔ جو بندہ قاتل ہو، کیا وہ اقرار کرتے میں قاتل ہوں؟ جو آج بندہ، تک تو ایسا نہیں ہوا۔ جس بندے نے کسی کا مال لوٹا ہے تو کیا وہ بالکل۔ اقرار کرتا ہے کہ میں مال کا لٹیرا ہوں، میں ہی چور ہوں، میں ہی ڈاکو ہوں؟ بھئی یہ کہاں کا ضابطہ اور قانون ہے کہ آپ مجرم سے جا کے پوچھیں کہ آیا تم نے یہ جرم کیا یا نہیں؟ بالکل۔ یہ پوچھنے سے اس کا مجرم ملزم ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ عدالت ہے۔ آپ عدالت میں جائیں گے، عدالت نے جی، ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے، گواہوں کو دیکھتے ہوئے کیا فیصلہ کیا، آپ ان ثبوتوں کو، ان گواہوں کو دیکھ کر اپنی رائے قائم کریں گے۔ آپ اس کے پاس جا کے اپنی رائے قائم نہیں کریں گے۔ ان کی تو بنیاد ہی غلط ہے، ان کا نظریہ ہی غلط ہے۔ پھر تیسر صاحب، ان کا قانون ناموس رسول کو امن کے خلاف سمجھنا، انسانیت کے حقوق کی پامالی سمجھنا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ وجہ یہ جی، قانون ناموس رسول نبی علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کا بے قانون شک۔ ہے۔ یہ قانون ناموس رسول ملک پاکستان میں رہنے والے اسلامیان پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، بے شک۔ ان کی اپنی عزت کا مسئلہ ہے، یہ جی، ان کا حق ہے۔ یہ قانون کسی کے حقوق کو پامال نہیں کرتا، جیسے 302 کا قانون ہے تو یہ مقتول کی جان کی حفاظت کا قانون تھا، بالکل۔ یہ قاتل پر ظلم نہیں ہے۔ ملک پاکستان میں اور بھی قوانین ہیں، مال کی حفاظت کے ہیں، جان کی حفاظت کے ہیں، آبرو کی حفاظت کے ہیں۔ کوئی بندہ ان قوانین کو بنیاد بنا کر یہ کہے کہ ان قوانین کی وجہ سے انسانیت کو خطرہ ہے، ان قوانین کی وجہ سے امن کو خطرہ جی، ہے، تو آپ اسے کہیں گے یہ حماقت ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ تو بھائی انسانیت کو امن دیتا ہے، یہ تو انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ تو انسانیت کی خیر خواہی کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح قانون ناموس رسول، یہ کسی کو اس سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ قانون ناموس رسول تو نبی علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کا قانون ہے، کسی اور کی عزت کی پامالی کا، کسی اور کی جان کی ضیاع کا قانون نہیں۔ بے ہاں، شک جو ایسے۔ قانون کے خلاف چلتا ہے تو ہر ملک میں قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے، قاتل کو سزا ملتی ہے، چور کو چوری کی سزا ملتی ہے، بغاوت کرنے والے کو اس کی بغاوت کی سزا ملتی ہے۔ اسی طرح جو قانون ناموس رسالت کے خلاف چلے، عزت رسول پر حملہ کرے تو اس کو قانوناً سزا دی جاتی ہے۔ یہ بد امنی کو عام نہیں کرتا، یہ تو امن کا ضامن قانون ہے۔ جی منیر صاحب، بہت خوب۔ یہ تو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا کہ قانون جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی کوئی بدامنی نہیں پھیلاتا یا وہ کسی کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالتا، جی ایسے ہی۔ کیونکہ اس طرح تو پھر قاتل جو ہے وہ بھی یہی کہے گا کہ یہ 302 کا جو قانون ہے یہ میرے حقوق پہ ڈاکہ ہے جی اور یہ بدامنی کا قانون ہے۔ جی اسی طرح لٹیرا کہے گا کہ جو پاکستان میں 420 کا قانون ہے وہ بہت غلط قانون ہے۔ بالکل۔
تو یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ تیسر صاحب قانون سے مسئلہ اسی کو ہوتا ہے جی جو خلاف قانون چلنا چاہتا جی ہے، بالکل ایسے ہی، جو جرم کرنا چاہتا ہے، جو قانون کے تحت رہنا چاہتا ہے، اس کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا اس کے ساتھ ہی بالکل ایک اور بات بھی جڑ رہی ہے کہ لیفٹ ونگ والوں کا اس کے اوپر یہ بھی ایک بیانیہ ہے کہ دیکھو بھئی کہ پاکستان اس وقت کن حالات سے گزر رہا ہے، معیشت کن حالات سے گزر رہی ہے. تو اس وقت دنیا میں ایک اور چیز ہے جس کی طرف وہ بہت دھیان دیتے ہیں. جی وہ کہتے ہیں کہ گلوبلی، پاکستان نہیں، جی کوئی بھی اگر کوئی قانون بناتا ہے تو وہ گلوبل ارینا میں اس کو واچ کیا جاتا ہے، اور اگر وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر نہیں اترتا، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ ٹکراتا ہے، تو وہ گلوبلی پھر اس کے اوپر ایک ایجیٹیشن شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کو یہ کہہ کے رد کر دیا جاتا ہے کہ یہ بین الاقوامی معیارات کے خلاف ہے یہ قانون. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو پاکستان پہ بات کر دی کلیئر، لیکن اب اس کو بھی کلیئر کریں کہ بین الاقوامی معیارات کے مطابق یہ قانون پھر کہاں سٹینڈ کرتا ہے. وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی سٹینڈرڈز کے خلاف ہے یہ قانون. تیسر صاحب، یہ لوگ عالمی معیارات پر کیسے بات کر لیتے ہیں اور عالمی معیارات کو کیسے پیش کرتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نہیں، دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ 200 ممالک کسی عالمی ایشو پر ایک پیج پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ویٹو کی پاور رکھنے والے ممالک میں سے کہ ایک ملک جی اپنی پاور کا استعمال کرتا ہے اور آپ کے سارے عالمی معیارات، عالمی موقف وہ دھڑم سے نیچے گر جاتا ہے. جیسے جو بائیڈن نے کیا اسرائیل کے اس غزہ کی نسل کشی میں. آپ انڈیا میں دیکھ لیں، جی یہی کچھ ہوا ہے. بالکل آپ کی عالمی معیارات حجت نہیں ہے. جی آپ وہاں دیکھیں برما میں، آپ کی عالمی معیارات کوئی کام کے نہیں ہیں. آپ عالمی معیارات کی بات کرتے ہیں، آپ کسی ایک ملک کو لیں، جی وہاں بھی قانون یکساں نہیں ہوتا. شخصیات، سماجی حیثیت کے اعتبار سے قوانین میں، معیارات میں تبدیلی ہوتی ہے. بالکل آپ ایسے ہی. امریکہ کو دیکھیں، ابراہم لنکن کو لیں، اس کے لیے جو قانون ہے، اس کی جو وہاں حیثیت ہے، تو کیا عام شہری کی حیثیت ویسی ہے؟ ملکہ برطانیہ کو لیں، اس کی جو وہاں پہ حیثیت ہے، اس کا جو سٹینڈرڈ ہے، کیا ایک عام شہری کی حیثیت ویسی ہے؟ نہیں جی آپ بین الاقوامی سطح پر کسی ملک کو لے لیں، قوانین کو لیں، سماجی حیثیتوں کے اعتبار سے قوانین بنتے ہیں. بالکل ایسے ہی. پھر آپ دیکھیں، ایک عدالت میں بیٹھا ہوا جج، اس کی حیثیت، اس کا سٹینڈرڈ، اس کا معیار، اور ایک عام شہری، اس کا معیار برابر ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے. ایک وکیل اور ایک عام شہری معیار برابر ہے؟ وزیر اور ایک عام آدمی، کیا اس کا معیار برابر ہے؟ پھر آپ اپنے خاندانی سسٹم کو لیں، باپ اور بیٹا کیا ایک معیار پر ہیں؟ نہیں بالکل نہیں. استاد اور شاگرد ایک معیار پر ہیں؟ کیا ماں اور بہن ایک معیار پر ہیں؟ عالمی معیارات وہ قابل اعتبار ہیں جو اصول کے مطابق ہوں. ملک پاکستان میں جو قانون ناموس رسالت ہے، یہ اسلامی قانون ہے. بے شک. یہ اصلاً قرآن و سنت کی بنیاد پر بنا ہے. جی پھر عقلاً بھی یہ بالکل حق پر ہے. اور پھر جو بین الاقوامی جمہوریت کا طرز ہے، طرز حکومت ہے، یہ ایک جمہوری حکومت نے بنایا ہوا ہے. جب جمہوری طرز حکومت کے تحت اسی کی اصولوں کو فالو کرتے ہوئے یہ قانون بنا ہے، تو پھر یہ عالمی طاقتیں کیوں بولتی ہیں؟ ان ممالک میں جو قوانین بنتے ہیں، کیا ہم حق رکھتے ہیں کہ ان قوانین پر بولیں؟ سیدھے بول ہی نہیں سکتے جی. آپ دیکھیں ٹرانسجنڈر کا قانون ہے، آپ دیکھیں ہم جنس پرستی کا قانون ہے، آپ اور دیگر. آپ فرانس کو لیں، فرانس میں جو حجاب کے حوالے سے قوانین بنے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کیا یہ عالمی معیار ہے؟ ویسے حجاب سے انہیں مسئلہ کیا ہوگا؟ مسئلہ ان کو صرف اسلام سے، حجاب سے نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ مسئلہ انہیں آذان سے نہیں، اسلام سے ہے. بالکل ایسے ہی. تو وہ جو پابندیاں لگ رہی ہیں، اور وہ جو مذہب کی اشاعت پر، مذہب پر عمل درآمد پر پابندی ہے، یہ عالمی معیار کیا ہے؟ یہ دوہری پالیسی ہے. اہل ایمان کے لیے اور ہے، اور اہل کفر کے لیے اور ہے. سفید چمڑی والے کے لیے اور ہے، اور کالی چمڑی والے کے لیے اور ہے. امریکہ کے لیے اور ہے، امریکی کے لیے اور ہے، ایشیائی ممالک والوں کے لیے اور ہے. یہ معیارات حجت نہیں ہیں. اور پھر آپ اس قانون کے حوالے سے بات کریں تو بھئی عالمی معیارات ایک طرف، یہ قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور قرآن و سنت ہی عالمی معیار ہے. بے شک. جی منیر صاحب، یہ بات تو بہت کلیئرلی ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہر ایک ملک ایک ساورن اسٹیٹ ہوتا ہے، 200 ممالک ہیں، اور جہاں جمہوریت ہے وہ جو مرضی قانون بنائے. جی ایون کہ انہوں نے مرد کی مرد سے شادی کا قانون بنا دیا. جی وہ جیسے شیخ عمران حسین نے کہا کہ ناؤ یو کین میری اے مین اینڈ یو کین گیٹ اے میری سرٹیفکیٹ. اب وہ قانون اگر بنا دیا ہے تو ہم کیا اس کے اوپر اعتراض کرنے جاتے ہیں؟ یہ بات ادھر بہت اہم ہے جو آپ نے کلیئر کی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑتی ہے جی کہ جب ہر کوئی اپنے ملک میں
اپنے قوانین بنا رہا ہے جمہوریت کے تحت، تو پاکستان میں بھی وہ جو شرعی قانون ہے اس کو جمہوریت نے بالکل انڈورس کیا ہوا ہے، تو پھر بھی عالمی دباؤ کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھتا جا رہا ہے. جی تو پھر پاکستانی اسٹیٹ اس حال میں کیا کرے، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کیا کریں؟ آپ اس عالمی دباؤ کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا پھر پاکستان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پھر کیا اس میں کردار ادا کریں؟ جی تیسر صاحب، ایسا ہی ہے. قانون ناموس رسالت کے حوالے سے ریاست پر عالمی طاقتوں کا دباؤ ہے، بہت ہے. لیکن مجھے بتائیں سی پیک کے حوالے سے جو ریاست پر دباؤ ہے، جو عالمی دباؤ سی پیک کے حوالے سے، وہ زیادہ ہے یا قانون ناموس رسالت کے عنوان پر جو دباؤ وہ زیادہ ہے؟ سی پیک کے حوالے سے تو بہت وہ دباؤ برداشت کر رہے ہیں، یہ دباؤ کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ بہت خوب. پھر آپ ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے لیں، ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے جو عالمی دباؤ پاکستان پر ہے وہ زیادہ ہے یا جو توہین مذہب کے حوالے سے قوانین ہیں، ان قوانین پر جو عالمی دباؤ وہ زیادہ ہے؟ ایٹمی سانسوں کو تو وہ برداشت ہی نہیں کر ہاں سکتے. برداشت نہیں کرتے، لیکن ریاست اس سارے دباؤ کو برداشت کر رہی ہے. سسٹین کیا. اسی طرح آپ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کو لیں، عالمی دباؤ ہے، جی بالکل. لیکن ادارے ریاست اس عالمی دباؤ کو برداشت کر رہے ہیں. بالکل کر. یقین جانیے ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم حلف قسم کھا کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ایٹمی اثاثے، آپ کا سی پیک، جی آپ کے سیاسی معاملات، جی ان سے بہت بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کا مسئلہ ہے. بے شک ہے. جب آپ سی پیک پر عالمی دباؤ برداشت کر چکے، آپ ایٹمی اثاثوں کے بارے میں مسلسل عالمی دباؤ برداشت کر رہے ہیں، آپ اپنی سیاسی صورتحال پر اپنے اداروں کے حوالے سے عالمی دباؤ برداشت کر رہے ہیں، تو ناموس رسالت قانون کے بارے میں بھی اگر دباؤ آئے توجہ نہ دیں، اور دباؤ آئے برداشت کر جائیں، ماشاء اس کو اگنور کر جائیں. اور پھر 1986 سے یہ دباؤ شروع ہوا ہے اور اب 2024 ہے. جی اب تک آپ نے دباؤ برداشت کیا ہے تو کچھ ہوا ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں. پر آئندہ بھی آپ کو اگر دباؤ آئے تو برداشت کرنا ہوگا. کفر، شیطانیت اپنی طاقت قوت لگاتے رہیں گے، ہمیں اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا. کل کلاں کو آپ کے اوپر عالمی دباؤ ہے کہ توحید کو چھوڑ دیں، نبی کی رسالت کو چھوڑ دیں، اسلام کو چھوڑ دیں، تو کیا ہم عالمی دباؤ میں آ کے مذہب سے بھی دستبردار ہو جائیں گے؟ بہت خوب. جی میں آپ سے پوچھ، کیا دستبردار ہوں گے؟ نہیں بھائی، یہ مذہب سے دستبردار ہی ہونا ہے. اگر آپ قانون ناموس رسالت پر سمجھوتا کرتے ہیں تو میں تو اپنے اداروں کو، ریاست کو یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ دیگر معاملات میں عالمی دباؤ برداشت کرتے ہیں، یہاں بھی کریں اور خوشی سے کریں کہ یہ دباؤ کا برداشت کرنا جنت کے درجات کو پانا ہے، یہ رب کی رضا کو پانا ہے. جی منیر صاحب، آپ نے یہ بات تو بہت زبردست اس کو جو نا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ سی پیک پہ اتنا عالمی دباؤ برداشت کیا گیا، ایٹمی ساسا جات پہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ دباؤ کی انتہا ہو گئی، اس کو بھی برداشت کیا گیا. اور جو قانون ناموس رسالت ہے، یہ تو آپ نے صحیح کہا کہ ہماری جانوں سے بڑھ کے ہے، تو پھر اس پہ تو دباؤ برداشت کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں اس کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے، پھر وہ کون لوگ ہیں کہ جو اس کو ہوا بنا کر پیش کرتے ہیں عالمی دباؤ کو، اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ تیسر صاحب، یہ وہی لوگ ہیں جسے آپ لیفٹ ہینڈ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے اداروں میں جی اور دیگر طبقات میں بڑی تعداد، بلکہ آپ سمجھے اکثریت، جی بالکل انہی لوگوں کی ہے جو اسی موقف پر ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی ذات پر سمجھوتا نہیں کریں گے، بے شک. نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے قوانین پر، نبی علیہ السلام کی ناموس کے قوانین پر سمجھوتا نہیں کریں گے. بالکل. پھر چند ایسے لوگ ہیں جو یہ لیفٹ ہینڈ والوں کے پروپیگنڈے میں آ کے انہی کی زبان بولنے لگتے ہیں اور اس ایجنڈے کو آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. بنیاد میں آپ کے ملک میں وہی لوگ ہیں جن کو آپ لیفٹ ہینڈ سے تعبیر کر رہے ہیں، یہی پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور یہی لوگ ان سوالات کو ہوا بنا کر عوام میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اہل اقتدار تک پہنچانے کی اور ایمانوں میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو بھی بے نقاب کرتے رہنا چاہیے. اچھا منیر صاحب، یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ جو لیفٹ ونگ ہے، جو سیکولر اور لبرل طبقہ ہے، اس کے وہ ہے بیسیکلی پیچھے اس کی چیز کے. لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ میں کافی فالو کرتا رہتا ہوں ان کے جو وہ ڈاؤٹس کریٹ کرتے رہتے ہیں. تو ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ جو ان کا اگلا سوال ہے وہ بڑا ٹرکی ہے اور بڑا مزے کا ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں
کہ دیکھیں عام عوام کو جب یہ سوال ہوگا تو آپ اس کو بھی اب آگے جا کے جواب دیجیے گا کہ کتنا خطرناک ہے اس کے ذہن کے حساب سے. تو وہ ایک بڑے بھول پن سے کہتے ہیں جی کہ جناب اور بھی تو 55-57 اسلامک ملک ہیں, جی یہ پاکستان کو کیا مسئلہ جی ہے؟ جی یہ پاکستان میں بلاسفیمی لا ہر وقت اسپاٹ لائٹ میں کیوں رہتا ہے؟ جی وہاں قانون نہیں ہے, یہی قانون بنا ہوا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں انہوں نے اور زیادہ ہوا کریٹ کرنے کے لیے جو فلوٹ کی ہوئی ہیں, اس پہ آپ کا موقف جاننا چاہوں گا. دیکھیں تیسر صاحب, یہ معیار بنانا اور ہم سے سوال کرنا کہ بتائیں یہ دنیا کے کس کس ملک میں توہین رسالت کا قانون ہے, یہ سوال بنیادی طور پر غلط ہے. سوال یہ نہیں ہونا چاہیے, سوال یہ ہونا چاہیے کہ آیا جو ملک پاکستان میں قانون موجود ہے جی یہ قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ بالکل کیا گستاخ کی سزا شرعاً یہی ہے جو قانون میں درج ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس پر ہم دلائل دیں گے, اس کو ہم ثابت کریں گے. باقی رہا یہ مطالبہ کرنا کہ دنیا میں کس کس اسلامی ملک میں قانون ہے یا نہیں ہے, بھائی اگر دنیا کے کسی ملک میں بھی یہ قانون نہ ہو, پاکستان میں ہو اور قرآن و سنت سے ثابت ہو تو یہ حق ہے. لاجیکل ہے. اور اگر دنیا کے ہر ایک ملک میں قانون اور پاکستان میں بھی ہو لیکن قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو, قرآن و سنت میں اس پر دلائل موجود نہ ہو, تو یہ قانون ٹھیک نہیں ہوگا اس بنیاد پر کہ جی باقی ملکوں میں بھی قانون موجود ہے. بالکل. تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ قانون قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. تو اس پر کتابوں میں آپ کو تمام تفصیلات دلائل ملتے ہیں کہ یہ قانون قرآن و سنت ہی کے مطابق ہے. باقی رہی یہ بات کہ عالمی دنیا میں دیگر اسلامی ممالک میں یہ قانون ہے یا نہیں, تو آپ جتنے بھی اسلامی ممالک کے قوانین کو پڑھیں گے, جی ہر ایک اسلامی ملک میں توہین رسالت کو جرم سمجھا گیا ہے ایسا ہی. اور توہین رسالت کرنے والے کو مجرم سمجھا گیا ہے. اور کئی اسلامی ممالک ایسے ہیں جہاں پر اب بھی توہین رسالت کرنے والے کے لیے سزا وہی ہے جو ملک پاکستان کے قانون میں ہے, اب بھی وہاں پر یہ سزا موجود ہے. باقی یہ جو دوسرا ایشو آپ نے بیان کیا ہے کہ پاکستان میں یہ معاملات کیوں چلتے رہتے ہیں, بھائی اس کا صاف سا جواب ہے پاکستان میں اس قانون کو ہدف بنایا جا چکا ہے, ٹارگٹ بنایا جا چکا ہے, اور باقاعدہ پری پلان طریقے سے یہاں پر توہین رسالت کو عام کیا جا رہا ہے. دیگر ممالک میں جائیں وہاں پر قوانین پر بر وقت عمل ہوتا ہے, جی پاکستان میں آئیں اس قانون پر عمل نہیں ہے, جرم ہوتا ہے لیکن مجرم کو آپ دیکھیں سزا نہیں دی جا رہی. 1986 میں یہ قانون بالکل. بنا ہے جی اور 2024 ہے. آپ اس پوری تاریخ کو دیکھیں, توہین رسالت کے متعدد واقعات ہوئے لیکن کیا ان مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دی گئی؟ بالکل تو آپ کو نہیں. جواب نفی میں ملے نفی گا, میں ملے گا. سزا نہیں دی گئی. جی. بلکہ یہ ہوا جرم ثابت ہو چکا ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے فلاں مجرم وہ راتوں رات گرین کارڈ کے اصول کے ساتھ یورپ جا چکا ہے ایسے ہی. اور پروٹوکول کے ساتھ جا چکا ہے. جب ایک چلا گیا تو پیچھے والوں کو حوصلہ بھی ملتا ہے اور وہ اسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس وجہ سے یہ تسلسل چل رہا ہے. یہ ایک عالمی تحریک بھی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر قانون پر عمل درآمد نہیں, جی اور جو مجرم بنے ان کو وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ یورپ بھیجا گیا, جی بالکل. وہاں پر انہیں سہولیات دی گئیں, نیشنلٹیاں دی گئیں, گرین کارڈز ملے. تو یہ سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ملک پاکستان میں توہین رسالت کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں. پھر یہاں کا آپ کو مزاج بھی معلوم ہے, تو اس مزاج کی وجہ سے بھی ایسے کیسز ملک پاکستان میں زیادہ ہو رہے ہیں. دیگر ممالک کے اندر بر وقت مجرم کو سزا دی جاتی ہے, وہاں چھوٹ نہیں ہے, اور یہاں مجرم کو ڈھیل دی جاتی ہے, عالمی دباؤ ہے. یہ سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ملک پاکستان میں یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے منیر صاحب, یہ تو آپ نے بالکل کلیئر کر دیا کہ قانون کہیں ہو نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. اصل فرق تو یہ پڑتا ہے کہ یہ قانون قرآن و سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. جی لیکن منیر صاحب اس کے ساتھ وہ ایک اور بھی بات کپل کرتے ہیں کہ ان ممالک میں اگر قانون موجود بھی ہیں تو معاشرہ کبھی خود اپنے ہاتھ میں انصاف نہیں لے رہا, جبکہ آپ کے یہاں پاکستان میں وہ مثالیں پیش کر دیتے ہیں. مشال قتل کیس آپ کے سامنے ہے, جی سری لنکن قتل کیس آپ کے سامنے ہے, سری لنکن جو مینیجر کا ہوا, سوات میں بھی ایک ٹورسٹ کا آپ کے سامنے ہے, عمر کوٹ میں ابھی 2-3 ماہ پہلے واقعہ ہوا ہے, وہاں ڈاکٹر کا کیس آپ کے سامنے ہے. اس کے فوری بعد لاسٹ منتھ یا اس سے بھی تھوڑا پہلے ایک کوئٹہ میں ایک قتل کیس ہوا ہے. تو یہ جو ہجوم کے انصاف کی ثقافت پیدا ہو رہی ہے, یہ اعتراض ہے سیکولر بیانیے کا, تو اس کی آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمارے یہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
تیسر صاحب، ان تمام تر واقعات سے قانون پر اعتراض کیسے ہوتا ہے؟ مثلاً دیکھیں جی، یہ واقعات تو عوام سے، آپ کے کلچر، آپ کی تہذیب سے، آپ کے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں. اگر کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے، وہ فرد واحد ہے یا ہجوم ہے، قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور خود ہی اس کو نافذ کر دیا، اس نے غلط نافذ کیا، ٹھیک نافذ کیا، جی مطلب وہ مجرم تھا یا ملزم تھا، اس سے بحث نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو قانون انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، سوال یہ ہے کہ اس سے قانون پر زرد، قانون پر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے اپنے باپ کے قاتل کو قتل کیا، اب وہ قاتل تھا یا نہیں جی یہ بات کی بات ہے، لیکن اس نے باپ کے قاتل کو قتل کیا، تو کیا 302 کے قانون پر آپ اعتراض کریں گے؟ بالکل صحیح تین سو لاجیکل دو بات کا قانون تو اپنی جگہ اپنی پر جگہ ہے. رہے گا. بھئی بالکل اس نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا. ایک ہے اس کو آپ یوں کہہ سکتے قانون کا غلط استعمال اور جی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا. ٹھیک ہے. اگر کہیں ایسا کوئی واقعہ ہوا تو لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے، قانون غلط نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے، بلکہ میں یوں کہوں میرا سوال یہ ہے کہ یہ عمل ہے یا رد عمل ہے؟ یہ رد عمل ہے. دیکھیں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو رد عمل آتا ہے نا. جی یہ رد عمل ہے. اور لوگ کیوں جذباتی ہو جاتے ہیں؟ ایک بات تو یہ کہ ان کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، قرآن سے، اسلام سے وابستگی ہے، اور ایسی وابستگی نہیں ہے جیسے ہندو مذہب کو، ہندو لوگوں کو اپنے مذہب سے، بہت عیسائیوں کو خوب. جی اپنے مذہب سے، اپنی کتاب سے، اپنے نبی سے، یہودیوں کو اپنی کتاب اپنے نبی سے، ایسی وابستگی نہیں ہے. مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کی ذات سے والہانہ اور فدائیانہ بے وابستگی شک. ہے. کتاب اللہ سے، قرآن مقدس سے والہانہ فدائیانہ وابستگی ہے. جب وہ کوئی ایسا ایشو دیکھتے ہیں تو ان کے پاس آپ کا ماضی ہے جو میں ابھی بیان کر چکا بالکل ایسے ہی. کہ 1986 سے لے کے 2024 تک جب قانون پر عمل درآمد نہیں ہوا تو لوگ پھر رد عمل کے طور پر خود ہی ایسے واقعات، یعنی لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں اور ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. باقی ان واقعات کے پیچھے کوئی تنظیم نہیں ہوتی، کوئی جماعت نہیں ہوتی، کوئی ادارہ نہیں بہت ہوتا. اہم بات ہے. ملک پاکستان میں جتنی بھی جماعتیں ختم نبوت، ناموس رسالت کے عنوان پر کام کرنے والی جتنی بھی جماعتیں، ادارے کام کر رہے ہیں، آپ کو کسی ادارے کے منشور میں، دستور میں اور ان کی تربیت میں یہ بات نہیں ملے گی کہ آپ خود سے قانون بن جائیں. بھئی قوانین موجود ہیں، عوام کو یہ کہا جاتا ہے قانون کی طرف آئیں، لیکن وہ کیوں نہیں آ پاتے؟ وقتی جذبات آتے ہیں اور پھر ان کے سامنے آپ کے ملک کا قوانین کا جو حال ہے وہ سامنے ہے. اس کی وجہ سے رد عمل ظاہر ہوتا ہے. اس کی تائید ہم نہیں کرتے، اس کی تائید کوئی ادارہ، کوئی جماعت نہیں کرتی. منیر صاحب یہ تو آپ نے بڑی حیران کن بات کہہ دی. یہ تو کوئی بھی لبرل طبقہ جو ہے وہ اس کو نہیں مانے گا نہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح کی کسی بھی سرگرمی کا نہ منشور رکھتی ہیں، نہ تربیت دیتی ہیں. جی بالکل. لیکن جبکہ ان لیفٹ ونگ والوں کا تو سب سے بڑا اعتراض ہی آپ لوگوں پر یہ ہے کہ آپ اس قانون کے ذریعے آپ لوگوں نے انتہا پسندی کو فروغ دے دیا، معاشرے میں انتہا پسندی پھیل گئی ہے. اب اس کو کیسے آپ تیسر صاحب، انتہا پسندی اور تعصب کہتے کسے؟ کیا وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ انتہا پسندی تعصب کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا لبرل سے. دیکھیں، انتہا پسندی اور تعصب، جس کو وہ انتہا پسندی اور تعصب سمجھتے ہیں وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی ناموس، قرآن کی عظمت، اسلام کی عنوان پر جو آپ جذبات کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا، فدائیت کا، تعلق کا اظہار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ انتہا پسندی ہے. حالانکہ یہ انتہا پسندی نہیں ہے، یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے، یہ تعلق ہے. جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرے تو یہ انتہا پسندی نہیں، یہ محبت کا اظہار ہے. اور پھر ماں کی آبرو پر کوئی حملہ کرے اور بیٹا اسی محبت، اسی عظمت کی وجہ سے جو اس کو حاصل ہو چکی ہے، ماں کی عزت کا دفاع کرے، اور یہ صاحب جو عزت کی پامالی چاہتے ہیں یا جو عزت کی پامالی کو جائز سمجھتے ہیں، یہ کہ دیکھو جی انتہا پسندی ہے، تو آپ اسے کہیں گے نہ انتہا پسندی نہیں، یہ محبت کا اظہار ہے، ماں کی ساتھ ماں کی عزت کا دفاع ہے، ماں کی عظمت کا دفاع ہے. تنظیمیں اور جماعتیں جو کام کرتی ہیں وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کا مقام کیا ہے، شان کیا ہے، ان کے ساتھ محبت، تعلق کیسا ہونا چاہیے، وہ اس عنوان پر بات کرتی ہیں. اور ساتھ اگر کوئی ان کی آبرو عزت پر حملہ کرے تو شرعاً اس کی سزا کیا ہے.
ساتھ ہی تنظیمیں یہ وضاحت کر دیتی ہیں کہ آپ قانون نہ بنیں، قانون کی طرف آئیں. بہت خوب. باقی وہ جو خرابیاں میں نے عرض کر دی ہیں اس کی وجہ سے معاملات اور طرف چلے جاتے ہیں. ہاں یہ اس کو تعصب کہہ رہے ہیں، یہ اس کو انتہا پسندی کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ تعصب اور انتہا پسندی نہیں ہے. تعصب اور انتہا پسندی کسی کی ماں کو گالی دینا ہے. بالکل. تعصب اور انتہا پسندی کسی کی عزت پر حملہ کرنا ہے. اور تعصب اور انتہا پسندی کی انتہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا ہے کہ آپ ایک ذات کی توہین کر کے 2 ارب مسلمانوں کو اشتعال دلا رہے ہیں. سب سے بڑی 2 ارب مسلمانوں کی عزت آبرو ایمان پر حملہ کر رہے ہیں. تعصب اور انتہا پسندی ہے کہ آپ قرآن کے تقدس کو پامال کریں، آپ ایک کتاب کے تقدس کو پامال کر کے مسلمان اور 2 ارب مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کر رہے ہیں. آپ یہ مت سوال کریں کہ آپ کا یعنی مسلمانوں کا نبی سے ایسا تعلق کیوں، کتاب سے ایسا تعلق کیوں، پھر تو یہ بات لمبی ہو جائے گی. میرا پھر سوال ہوگا کہ بھائی آپ کا اپنی ماں سے ایسا تعلق کیوں ہے کہ آپ ان کی عزت پر غیرت کھا جاتے ہیں؟ آپ کا اپنی بیٹی، اپنی بیوی، اپنی بہن سے ایسا تعلق کیوں ہے کہ آپ ان کی عزت پر سمجھوتا نہیں کر پاتے؟ بھائی یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، یہ ہماری جان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. ہمیں ہماری مذہب نے سکھا دیا ہے اور ہم اسی کو حق سمجھتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی ذات اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے اور کل کائنات سے زیادہ عزیز ہے. ہم ان کی ذات پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. وہ لوگ اس سمجھوتا نہ کرنے کو اور اس والہانہ وابستگی کو انتہا پسندی سمجھتے ہیں. اور تیسر صاحب اگر وہ اسی کو انتہا پسندی سمجھتے ہیں، سمجھتے رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، ہم قرآن کی عظمت کے بارے میں محبت، عقیدت، عظمت کی اس انتہا پر ہیں. اللہ ہمیں اس پر قائم رکھے. آمین آمین. اچھا منیر صاحب، وہ اس کے بارے میں ایک یہ بھی بات کہتے ہیں کہ لیٹ سے اگر کوئی واقعہ ہو بھی گیا تو اسٹیٹ ہے اور جوڈیشری ہے، سب کو لوگ ہیں، تو وہ لیفٹ ونگ والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس معاملے میں مذہبی جماعتیں کیوں گھستی ہیں، وہ کیوں اسے مذہب کارڈ کے طور پر استعمال کرتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ مختلف مسالے کی مذہبی سیاسی تنظیمیں اس میں بڑی خاص دلچسپی رکھتی ہیں. تو یعنی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا ایمان اس لیول پہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ ایک توہین کے واقعے کو ایک چند سیاسی عزائم کے لیے، چاہے مذہبی سیاسی عزائم کے لیے حاصل کر رہا ہو؟ آپ اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ تیسر صاحب، یہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، جی، ساری دنیا ان کو صرف سیاسی جماعت نہیں کہتی، ٹھیک ہے، مذہبی سیاسی جماعت کہتی. جی. اور مذہبی سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے کو دیکھیں، منشور کو دیکھیں، اس میں یہ بات شامل ہے. بلکہ وہ جماعتیں قائم ہی اس عنوان پر ہیں کہ ہم نے مذہب کو غلبہ دینا ہے، ہم نے مذہب کی اشاعت کرنی ہے، ہم نے مذہب کا دفاع کرنا ہے. اب جب قرآن کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، مذہب کے بارے میں کوئی بات ہوگی تو کیا آپ ان جماعتوں کے پاس جائیں گے جو خالصتاً سیاسی ہیں، مذہبی نہیں ہیں، یا لبرل ہیں یا سیکولر ہیں؟ تو آپ تو ان جماعتوں کے پاس جائیں گے جو سیاسی بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، اور آپ ان پر اعتراض نہیں کریں گے کہ آپ تو سیاسی جماعت ہے، آپ ادھر کیوں ہیں. بھائی وہ صرف سیاسی نہیں، وہ مذہبی ہیں، وہ اپنی سیاست مذہب کے لیے کرتے ہیں. ان کے رضاکار، ان کے قائدین، ان کے معاونین، ان کے متعلقین سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہم اس جماعت کے ساتھ جو وابستہ ہیں وہ مذہب ہی کے عنوان پر ہیں. جب کوئی ایسا ایشو اٹھتا ہے تو ان کے متعلقین، رضاکار ان سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنا کردار ادا کریں. تو اپنے دستور، منشور، اصول، ضابطے کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے میدان میں آتی ہیں. یہ کوئی مذہبی کارڈ کو استعمال کرنا نہیں. پھر اس طرح تو پھر ہم بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ جب ٹرانسجینڈر پہ بات ہوتی ہے، کو پاکستان میں ٹرانسجینڈر کو پروموشن کرنے کے لیے ڈرامہ بنایا جاتا ہے، تو پھر یہ بھی تو اپنا کارڈ کھیلتے ہیں، پھر یہ لبرل کارڈ کھیلتے ہیں. بالکل ایسے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ لبرل کارڈ کھیل رہے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ سیکولر کارڈ کھیل رہے ہیں. اور پھر جو سیکولرزم کو مانتا ہے، اس کو جو ہے وہ ترویج چاہتا ہے، وہ ظاہری بات ہے وہ کس کے پاس جائے گا اپنا ایجنڈا لے کے؟ دیکھیں ان کا باطل ہونا، غلط ہونا الگ بات ہے، لیکن ہم اس اصولی بات کو مانتے ہیں کہ یہاں پہ لبرل نے لبرل کے پاس جانا، ان کا مسئلہ آئے گا تو وہی اسی کو اچھالیں گے، اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس آئے. تو مذہب کی بات آئے گی تو مذہب، وہ ہمیں کیوں نہیں یہ لیوریج دیتے، ہمیں کیوں نہیں بریدنگ سپیس دیتے کہ بھئی تم لوگ بھی، یعنی کہ بہت لاجیکل بات ہے. پنجابی اور وہ بنتے تو بہت دنیا کے سب سے دانشور اور پڑھے لکھے ترین لوگ بنتے ہیں. تو یہ تو اسٹیٹس کو ہے. جب ہم مذہب کا تحفظ کریں تو ہم مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں، اور وہ لبرلزم اور سیکولرزم کا تحفظ کریں تو اس پہ کیا؟ دیکھیں وہ ان کو مذہب کی
اور مسلمانوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اچھا یہ وجہ ہے. ہاں وہ پنجابی کا مقولہ ہے جد رب رسے مت مات خسے. سے. اچھا اچھا. مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ نے ایک غلط راہ پہ چل پڑا ہے تو رب پھر چلنے دیتا ہے. ان کو دنیا بھر کے ضابطے اور اصول سب سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن اسلام کے نام پر بنی جماعتیں، اسلام کے اصول یہ سمجھ میں نہیں آتے. یہ ان کے فہم کا قصور ہے. جس راہ پر چلے ہیں وہاں ایجنڈا یہ دیا جاتا ہے، ذہن سازی ایسی کی جاتی ہے. جی. ایک اور پاکستان میں بہت سے ایسے سوچ آتی رہی، فکر آتی رہی کہ تجدد پسندی کی. تو آج کے دور میں جو ایسا ایک طبقہ ہے، اس اسکول آف تھاٹ کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو واقعات پیش کیے جاتے ہیں کہ گستاخوں کی گردن اڑائی گئی اور ان کو قتل کیا گیا اور ان کے بارے میں یہ حکم جاری کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان واقعات کو سہارا بنا کر یہ قانون پاکستان میں تشکیل دیا گیا ہے. لیکن وہاں غور سے پڑھنے سے، یعنی کہ ان کے فہم کے مطابق انہوں نے جو وہاں سے فہم لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابن خطل کو سزائیں دی گئی فتح مکہ کے بعد، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گستاخی کی وجہ سے نہیں دی، گستاخی کی وجہ سے نہیں دی، بلکہ آپ نے ان کو ہیڈ آف سٹیٹ ہونے کی وجہ سے، کبھی وہ مرتد بھی پائے گئے، کبھی انہوں نے بغاوت کی اسٹیٹ سے، تو اس لیے ہیڈ آف سٹیٹ ہونے کی وجہ سے آپ نے وہ سزائیں جاری کی ہیں. تو اس طرح تو وہ بیانیہ ہی سارا پھر ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے عوام کے سامنے. تو اس اسکول آف تھاٹ کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے بیانیے نئے ہیں، لیکن میں نے خوب غور اور فکر کرنے کے بعد اصل شریعت یہ ڈرائیو آؤٹ کی ہے. وہ مانتے ہیں کہ میرے بیانیے نئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ لاجیکل ہے. تیسر صاحب، نبی علیہ السلام کی سیرت میں جو واقعات ملتے ہیں یہ فقط واقعات نہیں ہیں، یہ قانون ہے، یہ حجت ہے. اور پھر اگر آپ تفصیلات میں چلے جائیں، ابن خطل کے جس واقعے کو آپ نے ذکر کیا ہے، بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطل کے جو قتل کا حکم دیا، جی، صحابہ نے اس کو قتل کیا. تو آپ جانتے ہیں کہاں قتل کیا؟ کہاں قتل کیا؟ اس کو مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے سامنے قتل کیا گیا. بالکل ایسے ہی. یہ حرمت کی جگہ ہے. جی، یہاں پر جھگڑا لڑائی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک گستاخ نے پناہ لی ہے، تو صحابی نے آ کے پوچھا نبی علیہ السلام سے، حضور ابن خطل متعلق باستار الکعبہ تھی، وہ تو کعبے کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو آسمان سے وحی آئی ہے. میرے لفظوں کو ذرا غور سے سنیے گا. آسمان سے وحی آئی، نبی علیہ السلام نے صحابی تک وہ وحی والا پیغام پہنچا دیے، اقتلہ، اس کو وہیں پر قتل کیا جائے. اچھا. چنانچہ ابن خطل کو وہیں پر قتل کیا گیا. یہ قتل کا جو معاملہ ہے، کسی کی جان لینا، کسی کو چھوڑنا، یہ تو آسمانی فیصلہ ہے نا، یہ قانون بنا ہے، یہ صرف واقعہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ دیا یہ قانون ہے. اور رہی بات یہ کہ وہ جناب مرتد ہو گیا تھا، اس وجہ سے قتل کیا گیا، جناب اس نے بغاوت کی تھی، اس وجہ سے قتل کیا گیا، تو یہ اعتراض کرنے والا، وضاحتیں دینے والا، کیا اس کی نگاہ میں نبی علیہ السلام کی توہین کرنا چھوٹا جرم ہے، ریاست کی بغاوت بڑا جرم ہے؟ بہت اہم سوال. کیا اس کی نگاہ میں مرتد ہونا بڑا جرم ہے اور نبی کی توہین کرنا چھوٹا جرم ہے؟ یاد رکھیے، نبی کی توہین ہر ایک جرم سے بڑا جرم ہے. اور پھر اگر فقط یہ بات ہوتی کہ اس نے قتل کیا تھا تو اس کو قصاصاً قتل کیا گیا، تو آپ اسلام کے ضابطے کو جانتے ہیں کہ جب قصاصاً کسی کو قتل کیا جانا ہو تو پہلے مقتول کے ورثاء سے پوچھا جاتا ہے بھائی دیت تو نہیں لینی، معاف تو نہیں کرنا، وہ بتاتا ہے کہ کرنا ہے یا نہیں، وہ بتاتا ہے کہ دیت لینی یا نہیں. یہاں تو ورثاء کے پاس گئے نہیں. اور رہی مرتد کی بات، تو مرتد جب پکڑا جاتا ہے تو پکڑے جانے کے بعد اس سے سوالات ہوتے ہیں، اس کو سوالات کا موقع دیا جاتا ہے. آپ یہ اعتراض کیا ہے، اس کے اعتراض کے جواب دیے جاتے ہیں. کیا اس مرتد کو پکڑا گیا؟ اس کے سوالات اعتراضات سنیں گے؟ نہیں. پتہ چلا کہ معاملہ اور تھا، اور وہ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا. بخاری شریف کی اس روایت کے بعد، اس روایت کے تحت جتنے محدثین نے تشریح کی ہے، آپ تمام کو اٹھا کے دیکھ لیں، تمام یہی بات لکھتے نظر آئیں گے کہ ابن خطل کا مرکزی جرم جس کی وجہ سے اس کو حرم کی حدود میں کعبہ کے سائے میں قتل کیا گیا، وہ جرم اس کا توہین رسالت تھا. بہت خوب. توہین رسالت کی وجہ سے قتل کیا گیا. پھر آپ ابن قتل کے بعد ابو رافع کے واقعے کو لیں، اس کے بارے میں کہتے کہ وہ فقط واقعہ تھا. تو واقعہ تھا
تو بخاری شریف کی روایت میں کیا آیا ہے؟ جب قتل کر دیا گیا تو قتل کی وجہ بھی اسی روایت میں موجود ہے. اور کیا وجہ ہے؟ صحابہ اس کے قتل کی وجہ کو بیان کرتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اس کو جو قتل کیا جی گیا ہے اس کا مرکزی جرم نبی علیہ السلام کی توہین کرنا تھا. پھر ایک کعب بن اشرف کا واقعہ آتا ہے، اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں یہ اس وقت واقعہ ہے اور کچھ اور اسباب تھے جس کی وجہ سے اس کے بارے میں حکم ہوا قتل کریں. بھائی بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے. نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کے مجمع میں فرمایا ہے، جی اس جی کے قتل کا حکم دیا تو کیا فرمایا؟ صحابہ سے کہا اے صحابہ بتاؤ تم میں سے کون ہے، نپٹے گا اس کے ساتھ. کون ہے جو اس سے نپٹے، کون ہے؟ من لکعب بن جی اشرف. بالکل. پھر آگے جملہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اس سے نپٹنا کیوں ہے، اس کو قتل کیوں کرنا ہے، اس کو اس کے انجام تک کیوں پہنچانا ہے؟ وجہ جو نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے وہ وجہ ہے فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی توہین کی ہے. اس کو بھی توہین رسالت کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے. اور پھر وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی علیہ السلام جو فرماتے ہیں وہ وہی ہے، تو جو کرتے ہیں وہ شرعی حکم نہیں ہے، وہ شرعی حکم ہے. صحابہ نے اسی کو شرعی حکم سمجھا ہے، اسی کو ائمہ نے اور فقہاء نے شرعی حکم سمجھا اور اسی کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. منیر صاحب آپ نے جو ابھی ماشاءاللہ اس کے اوپر اتنی کلیئرٹی سے بات کی ہے، جی تو میرے ذہن میں ایک عجیب سا سوال آ رہا ہے کہ ہم جیسے عام بندے کو اب یہ فوراً بات سمجھ آ گئی جی کہ وہ اگر قتل برائے قتل ہوتا تو پہلے دیت اور یہ اسلامی لاز ہیں، تو یہ جو اتنے بڑے اسکالرز بنتے ہیں پھر یہ اتنی بنیادی بات کے اوپر کیسے وہ لڑک جاتے ہیں بیچارے، اور ان کو کیوں نہیں اتنی بنیادی بلکہ الٹا عوام کا ذہن خراب کرتے ہیں؟ شاید جی اس سوال کے جواب پر آپ یقین نہ کریں، جی. لیکن حقیقت ایسی ہے. احساس کمتری کا مسئلہ ہے. اچھا. احساس کمتری میں مبتلا ہے. ہم سے پوچھے نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں دو ٹوک موقف ہے. حضور سب سے عزیز ہے اور حضور کی ذات پر سمجھوتا نہیں ہے. یہی ہے. ان سے پوچھے تو وہ عالمی اعتراضات کو دیکھتے ہیں، عالمی حالات کو لیتے ہیں تو مغلوب ہو جاتے ہیں، احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں. اور دوسرا مسئلہ کہ وہ اسلام کو اسلامی تاریخ اور اسلامی احکامات اور جو اسلام کے نمائندے گزرے ہیں جنہیں آپ ائمہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، یہ ان کو لے کر بات نہیں کرتے، ان کی لکھی ہوئی اور ان کی تحقیق کو نہیں لیتے، یہ اپنی ذاتی تحقیق کرتے ہیں. پھر کوئی الجھن ذہن میں رہ جائے تو یہ اس الجھن کو تو لے لیتے ہیں، لیکن جو حق سچ لکھا ہوتا ہے اس کی سلجھن تعویلات کو کے چھوڑ در پر ہو دیتے ہیں. جاتے ہیں. بہت خوب جی. اچھا منیر صاحب، ایک سیکنڈ لاسٹ بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال، جی اور یہ تو پہلے دن سے سنتا آ رہا ہوں میں. جی گستاخی ہوئی پیرس میں جی اور سڑکیں بلاک ہو گئی پاکستان میں، جی. لاکھوں دہاڑی دار مزدور متاثر ہو گئے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے ویسے؟ کیا کوئی دباؤ پڑتا ہے ان پہ؟ اور دوسرا یہ کہ جو یہ بیچارے متاثر ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں پھر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تیسر صاحب، ظلم ہوا کشمیر میں، جی. احتجاج ہوا پاکستان میں، کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ تو ہوتا ظلم ہوا برما میں، ہے. جی احتجاج ہوا یورپ میں، فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. غزہ میں ظلم ہوا، آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں احتجاج ہوا، سب سے بڑے اجتماع ہو رہے ہیں. بالکل کیا وہاں پر کاروباری سرگرمیاں متاثر نہیں ہوئیں؟ ہوئی ہوگی. لوگ انسانیت کے عنوان پر احتجاج کو اپنا حق سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. لوگ اپنے مفادات کے عنوان پر احتجاج کو اپنا حق سمجھتے ہیں. اس پر کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوں، جی کسی کا ذریعہ روزگار بند ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ انفرادی معاملہ ہے اور وہ اجتماعی معاملہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے عنوان پر جب احتجاج ہوتا ہے جی تو اس میں بنیادی چیز ہے اپنی نبی علیہ السلام سے وابستگی کا اظہار کرنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا. بالکل ایسے ہی. ہم بیدار بھی ہیں اور ان کے طرفدار بھی ہیں، ماشاء اللہ. جہاں کہیں ہیں انہی کے ہیں، بے شک اور انشاءاللہ. ہم عالمی نبی کے امتی ہیں. جہاں کہیں توہین ہوگی تو مسلمان جہاں بھی موجود ہوگا وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے گا، اپنے جذبات کا اظہار کرے گا. تو یہ اس کی وابستگی کی علامت ہے، جی محبت کی علامت ہے. پھر اس کا اثر ہوتا ہے، اور پھر یہ اصل میں اپنی حکومتوں سے مطالبہ ہوتا ہے کہ بھئی تم ریاستی سطح پر اپنی نمائندگی کو پیش کرو اور نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرو.
باقی رہی بات ہی کہ ملک پاکستان میں احتجاج ہوا، کسی کا روزگار اس دن بند جی رہا، جی تو بھائی آپ کے ہاں جب میچز ہوتے ہیں تو پورے روڈ بلاک کر دیے جاتے ہیں، دکانیں بند کر دی جاتی ہیں، آپ کے یہاں ایک وزیر نے گزرنا ہو، وزیر اعظم نے گزرنا ہو، ایمبولینس ویسے کھڑی رہتی ہے، بندہ بچہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ آپ کے یہاں سیاسی معاملات ہوتے ہیں، پوری سیاسی جماعت اس کے کارکن میدان میں آتے ہیں، جی اب بالکل اور کئی کئی دن ملکی سرگرمیاں متاثر رہتی ہیں۔ آپ وہاں پر یعنی آپ سے مراد یہ طبقات وہاں پر تو ایشو کھڑے نہیں کرتے، لیکن جب ناموس رسالت کے عنوان پر بات آئے تو پھر یہ اعتراض بنانا یہ تو ایمان سے بہت بعید بات ہے۔ بھائی نبی علیہ السلام پر ہماری جانیں قربان ہیں، چاہے جائے کہ کاروبار ملازمت ہو، ہماری تو جان ان کے لیے ہے، اس کا اثر بھی ہے، یہ وابستگی کی علامت بھی ہے، اور یہ اپنا پریشر دکھانا بھی ہے، حکومتوں سے مطالبہ بھی ہے۔ اب اتنے بڑے اجتماعی فائدے میں، اپنے ایمان کے اظہار میں، نبی سے وابستگی کے اظہار میں اگر کہیں کسی کو ظاہری کچھ نقصان ہو جائے تو نقصان نہیں ہے۔ بہت خوب منیر صاحب، اپنے آخری سوال کی طرف چلنے سے پہلے میں پرسنلی دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ جس انتہائی سادہ لاجکس کے ساتھ آپ نے اتنے بڑے بڑے جو سوالات کھڑے کیے گئے تھے اور کئی سالوں سے یہ کھڑے کیے گئے تھے، تو اس کا اتنے خوبصورتی سے جو آپ نے جوابات دیے، تو آئی ریئلی انجوائڈ اٹ اینڈ آئی ول ناٹ فارگیٹ اٹ فار کوائٹ سم ٹائم۔ جزاک اللہ تیسر صاحب، یہ بڑے بڑے تھے ہی نہیں، یہ بڑے بڑے سمجھے گئے تھے، بڑا بڑا بنایا گیا بہت تھا۔ خوب بہت خوب۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں نا، ایک جی عامی بندے کے لیے جو میسیز ہیں، جو جی عوام ہیں، سب سے اہم سوال، جی سب سے اہم سوال، کیونکہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز ہمارا ایمان ہے، جی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری وابستگی ہے۔ بے شک بے شک۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ میں خود بہت ہی ان ڈیپتھ اس معاملے کو دیکھ رہا ہوں، جی بہت ڈیپتھ میں اتر کے، ہوں کہ پچھلے سمے لے یو کین سے سم تھنگ راؤنڈ اے ڈیکیڈ میں یہ واقعات کو پرسو کر رہا ہوں، اور وہ لیفٹ ونگ کیا کہتا ہے اور عالمی تناظر میڈیا کیا کہتا ہے، جی تو ایک چیز مجھے بہت پنچ کرتی ہے، جی تو وہ میں آپ سے وہ پرسنل چیز آپ سے آخری سوال کے طور پہ پوچھ رہا ہوں۔ جی جب بھی کبھی پاکستان میں ایسا واقعہ ہوتا ہے تو لیفٹ ونگ یا وہ شاطم طبقہ جو نوز باللہ چھپ کے ابھی بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ بھینسا بھی تھا ادھر، وہ اس طرح کے جی پیجز ہیں، تو یہ لوگ اس کو جو ہے نا پھر وہ بہت ہوا دیتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ وہ اس کے اوپر خوب عقلی دلیلوں پر مبنی تحریریں، پوسٹیں، ون لائنر اس طرح کے وہ نکالتے ہیں۔ جی مجھے سب سے زیادہ دکھ یہ ہوتا ہے گستاخی کے واقعے پر، یہ جو طبقہ اس چیز کو ہوا دینا چاہتا ہے یا مسلمانوں کا ایمان اس میں دراڑ ڈالنا چاہتا ہے، یہ تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، جی ایسی لیکن ان کی بنائی ہوئی پوسٹوں کو، ان کے بنائے ہوئے مواد کو لاکھوں نوجوان لڑکے وہ شیئر کرتے ہیں۔ جی۔ کیا ان کا ایمان کہاں بچتا ہے؟ کیا ان کو نقصان ہو سکتا ہے اس نادانی سے؟ اس ساری چیز پہ آپ ان کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے، اور کیسے اس سے بچیں؟ ان دو باتوں پہ آپ ضرور بات کیجیے۔ تیسر صاحب، آپ حضرات صحابہ کو دیکھیں، جی نبی علیہ السلام کے زمانے میں توہین رسالت ہوئی، بالکل، آپ کی گستاخی ہوئی، لیکن آپ کو کہیں گستاخی اور توہین والے جملے نہیں ملیں گے۔ اللہ واقعات کا ذکر ہے کہ فلاں نے توہین کی تھی، فلاں کو سزا ملی، فلاں نے گستاخی کی، اس کو سزا ملی، لیکن صحابہ نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کس قدر محتاط ہیں کہ انہوں نے سبحان فقط اللہ، نقل کرنے سے بھی احتیاط کی ہے کہ نقل ہو جائے، یہ بھی نہیں کیا۔ بہت خوب، اب جب یہ توہین ہوتی ہے تو مسلمان نادانی میں دو کام کرتا ہے۔ ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کے اظہار میں اور مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لیے وہ توہین امیز استغفر پیغامات اللہ، کو آگے نقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھو اس ویڈیو میں فلاں نے کیا کہا، دیکھو اس تحریر میں فلاں نے کیا لکھا۔ بھائی ان باتوں سے بچنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ دوسرا، جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جی اور جی اس پر جو سیکولر طبقہ سوالات اٹھاتا ہے اور پھر مسلمانوں کے ذہنوں میں تشکیک، جی شکوک و شبہات پیدا کر کے نبی علیہ السلام سے دور کرنے کی، ایمان سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمارے طبقے میں بعض مسلمان ایسے جو تفصیلات نہیں جانتے، حقائق نہیں جانتے، ان سوالات کے جوابات نہیں جانتے، بس سوال سنا، جواب حاصل نہیں کیا، سوال ان کے دماغ کو لگا تو انہوں نے وہ سوال نقل کرنا شروع کر دیا۔ یہ انتہائی درجے کی محرومی کی بات ہے کہ بالکل، اللہ نے نبی علیہ السلام سے وابستگی دی ہے،
اور یہ سنے ہوئے سوالات کو نقل کریں. کوئی تحقیق نہیں ہوتی, کوئی مطالعہ نہیں ہوتا, جوابات کی طرف گئے نہیں ہوتے, جوابات پوچھے نہیں ہوتے. اول بات تو یہ کہ اس عنوان پر سوالات ہی نہیں سننے چاہیے, بالکل اس عنوان پر پڑھنا ہی نہیں چاہیے. یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے. با خدا دیوانہ باشد, با محمد ہوشیار. بالکل صحیح. آسیہ ملونہ کا ایک واقعہ ہوا تھا, تو ڈاکٹر حضرات کا ایک واٹس ایپ گروپ تھا, جی میں اس وقت پنڈی میں تھا. پتہ چلا کہ جی ڈاکٹر حضرات جو نا آپس میں بحث کر رہے ہیں. اب سارے مسلمان ہیں, بالکل ایسے. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گستاخی کرنے والی تھی اور اس کے بارے میں جو کچھ ہوا ٹھیک ہے, اور بعض کہہ رہے ہیں کہ نہیں گستاخی کرنے والی نہیں تھی, حکومت نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا. کچھ تعویلات کر رہے ہیں, کچھ دفاع کر رہے ہیں. مجھے کس نے متوجہ کیا تو میں گروپ میں گیا اور میں نے وہاں پر یہی جملہ لکھا, با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار. بھئی بحث کے لیے, مباحثوں کے لیے, آپ کے سیاسی لیڈر ہیں, آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں, آپ کے ملکی معاملات ہیں, آپ کے ادارے کے معاملات ہیں, لیکن خدا را رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بحث مباحثے کا مرکز مت بناؤ. اور ناموس رسالت کے اور بعد پھر نبی علیہ السلام کی ناموس کے حوالے سے جو اہل باطل کی طرف سے, ان گستاخوں کی طرف سے, سیکولر طبقے کی طرف سے سوالات پھیلائے جاتے ہیں. تم تو اپنے ایمان کی بنیادی باتیں نہیں جانتے, تم اسلام کی بنیادی باتیں نہیں جانتے, تم ناموس رسالت کے حوالے سے بنیادی تفصیلات کو نہیں جانتے, دلائل کو نہیں جانتے. چہ جائے کہ تم ان کے بنائے ہوئے باریک اعتراضات کو جو حقیقت میں بے بنیاد ہیں ان کو لے کر اور اپنے آپ کو سمجھو محفوظ رہ جائیں گے, ان کا شکار ہوگے تو خدا کی قسم دامن میں پھر کچھ نہیں بچنا. کچھ بھی اگر حضور کی ذات ہے, نبی علیہ السلام کی ناموس, نبی علیہ السلام کی عزت کے ساتھ قلبی وابستگی ہے, حضور دل میں اترے ہوئے ہیں, نبی علیہ السلام کی ناموس کو ایک خاص مقام حاصل ہے, تم ایمان والے ہو. اگر تم نے حضور کی ذات کے بارے میں, نبی علیہ السلام کی ناموس کے بارے میں, نبی علیہ السلام کی عزت آبرو کے بارے میں کوئی زبان سے کلمہ کہا, کچھ لکھا, کچھ لکھے ہوئے کو کسی کے کہے ہوئے کو پھیلایا, تو یاد رکھو اللہ کی قسم اللہ کو حضور عزیز ہے, حضور کی آبرو عزیز ہے, آپ اور میں عزیز نہیں, ہمارا ایمان عزیز نہیں. رب اسی کے ہیں جو رب کے محبوب کا ہے, اور رب اس کا نہیں جو رب کے محبوب کا نہیں ہے. ایمان بہت قیمتی چیز ہے, نبی سے تعلق بہت قیمتی چیز ہے, لیکن یہ اتنی جلدی واپس لے لیا جاتا ہے کب, جب بندہ خود ناقدری کرتا ہے. اللہ نے ایمان دیا ہے, نبی کے ساتھ نسبت دی ہے, تو خدا را ان دونوں نعمتوں کی قدردانی کریں اور اہل باطل کی طرف سے ہونے والے سوالات اور پروپیگنڈے میں نہ آئیں, نہ اس کو پھیلائیں. اپنی حفاظت کریں, اپنے آپ کو پڑھیں, اسلام کو پڑھیں, ناموس رسالت کی تفصیلات کو پڑھیں. کبھی کوئی سوال آپ کے سامنے آئے تو خدا را پھیلائیں مت, اس کا جواب ان لوگوں سے حاصل کریں جو اس عنوان پر کام کر رہے ہیں. میری یہی گزارش ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کریں. پورا باطل پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتر کر آپ کے ایمانوں پر نگاہ جمائے ہوئے آپ کے ایمانوں کے چراغ گل کرنے کے چکروں میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی قدردانی کی توفیق دے, اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق دے, نبی علیہ السلام کی نسبت کی قدردانی کی توفیق دے, اور نبی علیہ السلام کی نسبت کہ ہم حضور کے امتی ہیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ منیر صاحب, جزاک اللہ. آپ کا شکریہ ہم ادا نہیں کر سکتے, لیکن ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب بھی اپنی کوئی پوڈ کاسٹ لگاتے ہیں تو جس طبقے کے بارے میں ہم اس چیزوں کو کلیئر کرتے ہیں, وہ جو محروم طبقہ ہے, تو وہ ہمارے ادھر آ کے چیلنج کرتے ہیں. جی, تو میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایسے ہی کوئی لیفٹ ونگ والوں میں سے اس پوڈ کاسٹ کو سن کے یا آگے چل کے وہ آپ چیلنج کرے کہ بھئی میں ان سوالات کو جواب دینا چاہتا ہوں, آپ نے جو ہے وہ ہوم گراؤنڈ پہ ہی کھیل لیا ہے, تو کیا آپ ہمیشہ اس کا جواب دینے کے لیے ہمیں دستیاب ہوں گے؟ جی تیسر صاحب, وہ حق کو پانے کی نیت سے آئے یا اپنی ضد پر قائم ہو کے آئے, ٹھیک ہے, کوئی بھی صورت ہو, آئے مجھے بلائے, میں حاضر ہوں. ماشاء اللہ. انشاءاللہ جی. ناظرین, ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے قادیانیت کے بارے میں جب بات کی تو ہمیں ان کے مربیوں نے چیلنج کیا کہ بھئی ہمیں کیوں نہیں بلایا, تو اگر آپ میں سے بھی کوئی سن رہا ہے اور وہ اس لیفٹ ونگ کا برا سر گرم رکن ہے, تو آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے, ہمارے ساتھ ایک
کافی کے ایک کپ کو انجوائے کیجئے اور ہم آپ سے ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی ہم کسی ایک ایسے ہی مسئلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کہ تاکہ لوگوں کے ذہنوں کی آبیاری کی جا سکے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی.